کہ چند روز قبل آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوئی. اللہ اکبر. بھارت نے اپنی اس جنگ کا نام آپریشن سندور رکھا اور مسلمانوں نے اس کا نام بنیان مرصوص رکھا. اللہ اکبر. بنیان عمارت کو کہتے ہیں اور مرصوص اگر رصاص سے ہو تو سیسا ہوتا ہے. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا, ملانا. جو جوڑا جائے اور ملایا جائے اس سے قوت اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اس لیے مفہومی معنی بنیان مرصوص کا یہ کہ مضبوط عمارت, مضبوط دیوار, سیسا پگھلائی ہوئی دیوار, اس کا نام رکھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قتال کرنے کی جو خوبیاں قرآن میں بیان کی ہیں محمد رسول اللہ کی اور صحابہ کرام کی, یقاتلون فی سبیلہ, کہ وہ اللہ کے راستے میں اس طرح قتال کرتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص, صفے باندھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کھڑے ہو کے اپنے اختلافات چھوڑ کر لڑائیاں کرتے ہیں. بنیان مرصوص, مضبوط دیوار. اب تحریر کرنے والے پھر کرتے ہیں کہ بنیان مرصوص 10 حرف ہیں, اس کا تو نام بھی لیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. بنیان مرصوص 10 حرف ہیں اور آپ غور کریں 10 تاریخ کو یہ مارکہ ہوا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. 10 حروف, 10 تاریخ اور بنیان کے اندر 5 نقطے اور 5واں مہینہ. سورج صف کی 4 نمبر آیت اور بھارت انڈیا کے ساتھ چوتھا جہاد, چوتھی لڑائی, چوتھا حملہ. کس طرح باتیں کچھ مل جاتی ہیں. جیسے 9/11 کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سورہ توبہ یہ قرآن کی 9 نمبر سورت ہے اور سپارہ 11واں ہے 9/11. اور 109 10 منزلہ بلڈنگ تھی, 109 اور 110 نمبر آیت, اور وہاں پہ لا یزال بنیانہم الذی, اللہ نے عمارتوں پہ ذکر کیا ہے. تو کہ یہ باتیں ایسے مل جاتی ہیں. جیسے قرآن میں نبی اسلام کی عمر کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, رسالت ملنے سے پہلے میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری. اب اس آیت کے حروف گنے, آپ کی عمر 63 سال تھی, اس آیت کے حروف بھی 63 ہی ہیں. یعنی ایسے باتیں کچھ مل جاتی ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو مسلمانوں سے, پاکستان سے کام لیا ہے. غزوہ ہند کا ذکر نبی اسلام کی حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا تھا 2 میری امت کے گروہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کریں گے. ایک گروہ تغزو الہند, وہ ہند سے, بھارت سے, ہندوستان سے وہ کیا کرے گا, غزوہ کرے گا. اور دوسری جماعت فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ دجال کا مقابلہ کرے گا. یہ 2 جماعتیں جو ہے نا اللہ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اللہ کے فضل و کرم سے فتح مبین عطا کی ہے. تو ہم اس موقع پر اپنے سپہ سالار محترم حافظ آصف منیر صاحب اور اسی طرح DGI SPR جنرل احمد شریف صاحب, ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم دعا کو ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے اس طرح معاملات, ان سے یہ جہاد والا کام لیتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احزاب ہوا تھا نا, دشمن سب بھاگ گئے تھے, دفاعی جنگ تھی. حالانکہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, مسلمانوں کے لیے حرمت والا مہینہ ہے, اس لیے مسلمانوں نے پہل نہیں کی. بڑی حکمت عملی سے خاموش رہے, سمجھاتے رہے نہ کرو ایسے, نہ کرو ایسے, کیونکہ مسلمان دفاع کرتا ہے, دفاع کرنا بھی جانتا ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات سامنے آئی کہ بھاگ گئے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب دیکھا کہ جنگ ہو گئی, ختم ہو گئی, وہ بھاگے, آپ علیہ السلام نے غسل کیا, اسلحہ رکھ دیا. پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو جبرائیل علیہ السلام آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے, ابھی ہم نے نہیں اتارے, ابھی تو ادھر جانا ہے. کہا کدھر جانا ہے؟ فرمایا بنو قریظہ کی طرف, یہودیوں کی طرف. ابھی یہودیوں کے پاس جانا ہے جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا. یہ تو ہمارے دل کی خواہش ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا کی ہے, ابھی یہودی باقی ہے, اسرائیل باقی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام بھی اللہ نے پاکستان کے مجاہدین سے ہی لینا ہے. ان مجاہدین نے انشاءاللہ ان یہودیوں کو سبق سکھانا ہے جنہوں نے غزوہ کے مکانوں کو ملیا میٹ کر دیا, ان کے مسلمانوں کو ختم کر دیا, بچوں کو ختم کر دیا, اور آج چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے کہ ان تک کھانا نہ پہنچ سکے. اللہ کے نبی ابھی بیٹھ رہے, ابھی ادھر بھی جانا ہے. نبی اسلام پھر فوراً ادھر کی آپ نے تیاری کی. اللہ یہ کام ہمارے پاکستان کے مجاہدین سے ملے گا, اللہ یہ عزت مسلمانوں کو مزید عطا کر دے. اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کے کفر کے اوپر اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے سناٹا چھا چکا ہے. مسلمانوں کا روب, نبی اسلام نے کہا تھا 1 مہینے کی مسافت تک مسلمان ہو نا, 1 مہینے کی مسافت, انہیں پتہ لگ جائے نبی اسلام لشکر لے کے آ رہے ہیں, ان کے اوپر روب پڑ جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں کفر کے اوپر روب پڑ چکا ہے.
یہ پاکستان کے مجاہدین، انہوں نے بالکل اللہ کی قسم شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا ہے، عوام الناس کو ختم نہیں کیا، بدلہ لیا ہے، کیونکہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، اور حرمتیں ان کے اندر بدلے لیے جائیں گے۔ اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو بدلہ لیا جائے گا۔ اس لیے فجر کی نماز پڑھی گئی، دعا کی گئی، والمغیرات صبحا، قرآن کہتا ہے کہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، صبح کے وقت فجر کی نماز بھی پڑھی، آغاز کیا تو بسم اللہ، چل پڑے تو اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے، نام بھی قرآن سے لیا گیا بنیان مرصوص، کام بھی کتاب و سنت کے مطابق کیا گیا، اور سب اس وقت خوش ہیں، عزت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جہاد ہو نہیں حکمرانوں اپنے سپہ سالار کے متحد ہو کے پیچھے ہو کے، وہ آگے ہو یہ پیچھے ہو، جو وہ حکم کرتے جائیں کرتے جاؤ، پھر دیکھو اللہ کس طرح عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس طرح جہاد ہونا چاہیے۔ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی کیسے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان مجاہدین کو عزتوں سے نوازتا رہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کی اللہ کی قسم آگے سے بھی زیادہ قدر بڑھ چکی ہے۔ الحمدللہ سینے بالکل صاف ہے، ان کے لیے دعا گو ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے مزید دین کا کام لیتا رہے، پاکستان کی حفاظت کا کام لیتا رہے، اسلام کی حفاظت کا کام لیتا رہے۔ وہ مسلمان پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، اللہ پاکستان کے ان مجاہدین سے کام لیتا رہے، جس طرح انہیں مدینے کے مجاہدین سے کام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا